کیمبرج اسکولنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اسٹینڈرڈز بہت ہائی ہیں، اور یہاں سے جس طریقے سے بچے پھر پڑھ کر نکلتے ہیں، والدین بڑی بھاری فیس ادا کرتے ہیں اور بڑا ٹرسٹ ہے اس سارے سسٹم پر. لیکن ایک نہیں، دو نہیں، اور بلکہ ریپیٹڈلی ایسا ہو رہا ہے کہ آپ سوچیں ایک اور پرچہ، بلکہ ایک اور کیا، آئی تھنک 3 پرچے لیک ہو چکے ہیں اب تک. تو کیمبرج انٹرنیشنل امتحانات کی انتظامیہ ایک بار پھر تنقید کی زد میں آ گئی ہے، کیونکہ ایک ہفتے کے ہی دوران مبینہ طور پر 3 پیپرز لیک ہوئے. ود ان دا لاسٹ 6 days آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ہم نے باخبر سویرا میں پورا ایک سیگمنٹ کیا تھا. AS میتھ ایگزام لیک ہوا ریڈٹ کے اوپر، اور لیک بھی کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ ریڈٹ کے اوپر، پھر وہاں پہ فروخت کیے جاتے ہیں. اب جناب کل AS بزنس کا ایگزام بھی لیک ہوا، اور وہ بھی سوشل میڈیا پر گردش کرتا رہا. لوگ بچوں نے وہ جنہوں نے لینا تھا وہ خریدا پیپر. اب ایشو یہ ہے کہ اچھا AS میتھ بھی بہت ایک مشکل سبجیکٹ ہے، اور AS بزنس بھی انتہائی مشکل سبجیکٹ ہے. بات یہاں پر یہ ہے کہ کیمبرج ہر سال 50 ملین کے اراؤنڈ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے پاکستان سے. کیوں نہیں اسکروٹنائز کیا جا رہا؟ اور یہ تواتر سے ہو رہا ہے، اس سال کی کہانی نہیں ہے. یہ پچھلے سال بھی ہوا تھا، اس سے پچھلے سال بھی ہوا تھا، اور اس سے پچھلے سال بھی ہوا تھا. پرچے لیک ہو رہے ہیں، بچوں کے سینٹرز شفٹ کر دیے جاتے ہیں. کیوں یہ سارے لوپ ہولز آ رہے ہیں؟ لیکیجز کون فکس کرے گا؟ کیمبرج کا ایک ہی موقف ہے کہ وی آر ڈوئنگ اے تھورو انویسٹیگیشن. صحیح بات ہے، اس حوالے سے انویسٹیگیشن بھی پراپر طریقے سے ہمارے سامنے نہیں آئی. بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے انور خان بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. انور، ذرا یہ بتائیے گا، پرچہ لیک ہونے کی خبر سب سے پہلے کیسے سامنے آئی؟ ظاہر سوشل میڈیا پر ہی لیک ہوا یہ، بٹ یہ کتنی دیر پہلے آؤٹ ہوا؟ جی دیکھیں، اس وقت کیمبرج انٹرنیشنل کے جو امتحانات ہیں اب ان کے پرچے بھی آؤٹ ہونے کی ایک روایت چل پڑی ہے. اور اس سے پہلے جو ہے اپریل کے مہینے کے اندر پہلا پرچہ جو ہے وہ AS میتھ کا آؤٹ ہوا تھا. اس کے بعد اب کل جو پرچہ آؤٹ ہوا وہ بزنس اسٹڈیز کا پرچہ تھا. تو یہ تمام کے تمام پرچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد یہ پرچے فروغ بھی ہوتے ہیں. گزشتہ 2-3 سال سے اب یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ ایک ایسا نظام امتحانات جو کہ عالمی سطح کا ہے، جو کہ ایک انتہائی معتبر نظام امتحان سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ان بورڈ کے ذریعے امتحانات دلوائیں. تاہم پرچے جب سوشل میڈیا کے اوپر زیر گردش ہوتے ہیں، وائرل ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر وہ طالب علم جو کہ محنت کر کے آتے ہیں، یقینی طور پہ ان کو خاصا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلا پرچہ جب سوشل میڈیا کے اوپر آؤٹ ہوا تھا تو اس کے بعد جو کیمبرج انٹرنیشنل کے حکام ہیں، جو ان کے ترجمان ہیں، ان کی جانب سے ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوا تھا، جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ وہ تھورولی جو ہیں وہ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. ان کے ماہرین ہیں، ان کے ایکسپرٹ ہیں، ان تمام چیزوں کو، نقوناس کو وقتاً فوقتاً دور بھی کیا جاتا ہے. تاہم ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا جب پرچے لیک آؤٹ ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو اصل جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کا تعین نہیں کیا جاتا. اس کے حوالے سے کوئی حتمی صورتحال سامنے نہیں لائی جا سکتی. اگر ہم بات کریں گے کہ کراچی کے اندر، صوبہ سندھ کے اندر، کہ اگر جو بچے اس اے لیول امتحانات کے اندر شریک ہوتے ہیں تو ان کی جو گریوینسز ہوتے ہیں، ان کی جو کمپلینس ہوتی ہیں، وہ بچوں کی جانب سے، والدین کی جانب سے جمع کرا دی جاتی ہے متعلقہ فورم کے اوپر. تاہم حتمی نتیجہ اس کا بھی کچھ سامنے نہیں آتا. بین الاقوامی یہ ادارہ ہے کہ ظاہری بات ہے اب اس کے جو طریقہ کار ہے، طریقہ امتحان ہے، اس کی پیپر کی لیکیج ہو یا اس کی پرچے کے حوالے سے کوئی امتحانات ہو، پرچہ آؤٹ ہو، اس کو دوبارہ لینا ہے، ری شیڈول کرنا ہے. ظاہری بات ہے انور دوبارہ پرچہ ری ٹیک، انور ایک بات بتائیے گا، پرچہ ری ٹیک اب کتنے پرچے ری ٹیک ہوں گے؟ میتھس کا بھی AS میتھس بھی دوبارہ ری ٹیک ہوگا، AS بزنس بھی ری ٹیک ہوگا. یہ کیا بات؟ ایک پرچے کے لیے بچے 10 مہینے 12 مہینے پڑھ رہے ہیں، اس کی فیسز پے کر رہے ہیں. اگر وہ فری آف کاسٹ بھی ری ٹیک ہو رہا ہے، بچے ایک مینٹل ایگزاشن سے گزرتے ہیں، سٹریس لیتے ہیں، پیرنٹس پریشان ہیں. دوبارہ سے بھی وہ سائیکل اگر ریپیٹ ہوگا تو مطلب اگر اکتوبر نومبر میں دوبارہ بچے پیپرز میں اپیئر ہوں گے تو وہ A2 کی تیاری کب کریں گے؟ جی دیکھیں، ابھی اس کا حتمی طور پر کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے کہ پیپر ری شیڈول ہوگا، ری ٹیک ہوگا، کیا ہوگا. پیپر لیک ہو چکا ہے، اور پیپر لیک ہونے کے بعد اب جو برٹش کونسل کے حکام ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بقیہ پرچے شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے. تاہم ابھی ان تمام چیزوں کا حتمی فیصلہ ان کے ایگزامینیشن بورڈ ہی کریں گے. اگر بات کی جائے گی کہ یہاں پہ کچھ صورتحال کس سینٹر سے پیپر لیک ہوتا ہے تو صوبہ یونیورسٹی بورڈ کی جو وزارت ہے اس کا بھی یہ اختیار نہیں ہے. البتہ وہ باضابطہ بالواسطہ طور پر یہ اس بات کا تعین کے لیے رجوع کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ پیپر آؤٹ ہوا ہے. اس کے حوالے سے خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں. اگر یونیورسٹی بورڈ کے حکام چاہیں تو اس صورتحال کے حوالے سے وہ متعلقہ فورم کے اوپر رجوع کر سکتے ہیں. تاہم براہ راست جو ہے یونیورسٹی بورڈ کے دائرے اختیار کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. البتہ یہ پیپر لیک ہونے کی وجہ سے طلبہ و طالبات کو مشکلات کا سامنا ہے. پیپر کے حوالے سے صورتحال کیا ہوگی اس کا ابھی تعین نہیں کیا گیا ہے. سو مچ انور، بہت شکریہ آپ کا. اور اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں تواتر کے ساتھ اور جتنی تیزی سے اب پرچے لیک ہو رہے ہیں، تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو ایک
جسٹ لائک جیسے 9th 10th کے امتحان ہوتے ہیں اس طریقے سے میٹرک سسٹم میں ہوتا ہے. کیمبرج سسٹم میں جی میتھس کے ٹیچر ہیں کیمبرج سے ایکسپرٹ سر وقاص خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقاص تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیں, یہ تو کیمبرج سسٹم سے تو بڑا ٹرسٹ ہے, 1 نہیں 2 نہیں 3 ود ان اے ویک 3 پرچے لیک ہونا. انٹرنیشنل ایگزامینیشن ہے اور ان کی اپنی پریسٹیج ہے. مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے انوالومنٹ ایسی آتی ہے کہ کچھ کالی بھیڑے ہیں جو اپنے چند لالچ کے چکر میں چند پیسوں کے لیے وہ پیپر کو لیک کر دیتے ہیں. اس میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا سارا اسٹیک لگا ہوا ہوتا ہے اس کے پیچھے, ان کا فیوچر اس پہ داؤ پہ لگا ہوا ہوتا ہے. وہ اپنے کچھ فائدے کے لیے پیپر لیک کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے آپ اگر آپ ہسٹری دیکھیں گی تو کنزیکٹو 3 سال سے تو میتھس کا پیپر لیک ہو رہا ہے. صحیح, تو اس کے اوپر کیا کرتا ہے کیمبرج کے پاس 3 آپشن ہوتے ہیں. یا تو وہ ایک کمپوننٹ کے اوپر رزلٹ اپنا بنا کے دے دے جو کہ فیئر انف نہیں ہے, کہ ایک بچے کی P1 میں اچھی تیاری ہے, S1 میں اچھی تیاری نہیں ہے, تو یہ فیئر انف نہیں ہوگا. یہ دوسرا آپشن ان کے پاس یہ آ جاتا ہے کہ نومبر میں ریٹیک لے لیں. اس سے سب سے زیادہ ڈسٹرب وہ بچہ ہوتا ہے جو A2 دے رہا ہے اور جس نے تیاری کی تھی. اب وہ A2 کے دوران جب وہ بریک لے گا تو اس کا A2 بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا, اور A2 بہت محنت لیتا ہے. جو گیپ وہ لے گا اس کا A2 پورا ڈسٹرب ہوگا. پھر تیسرا آپشن کیمبرج آپ کو کیا دیتا ہے کہ ہم آپ کو ایکسپیکٹڈ گریڈ دیتے ہیں. اب اس میں وہ بچہ جو کسی کالج سے اپیئر نہیں ہوا وہ بےچارہ مارا جاتا ہے. اب وہ نومبر کے چکر میں بیٹھا رہے گا. چوتھا آپشن کیمبرج آپ کو کیا دے سکتے ہیں, ہم جون میں ریٹیک لے لیتے ہیں, آپ کا دوبارہ سے ری ایگزام لے لیتے ہیں. لیکن اگین بچے اس پریشر سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پھر سے اس ہوپ پہ ہوتے ہیں کہ اب ہمارے ایگزام ختم ہوں گے, اب ہمارا ساری ایکسرسائز کو کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, ان 4 آپشنز کی طرف جانے کی نوبت ہی نہ آئے. اگر سسٹم جو ہے اس پہ لوگوں کا ٹرسٹ بھی ہے تو یہ پرچے لیک ہی نہ ہو. یہ آپ کالی بھیڑوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو 3 سال سے تواتر سے آپ نے خود بھی کہا نا ہو رہا ہے. تو انویسٹیگیشن ہو کے اس کا کوئی سدباب کیوں نہیں ہوتا, کوئی اس کے حوالے سے بتایا نہیں جاتا کون ہے جی, کیوں کون ایسے کر رہا ہے. دیکھیں اس پہ پہلے بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور جو لوگ اس میں انوالو تھے وہ سامنے نہیں آئے. اب یہ سسٹم کا فیلئر سمجھیں یا ان کا لیک آف انٹرسٹ سمجھیں آپ کہ اسے سیریس ایشو نہیں لے رہے. کنزیکٹو ایک چیز ہوتی ہے کہ ایرر, ایک مسٹیک. کنزیکٹو 3 سال سے سیم چیز ہونا اٹس ناٹ اے مسٹیک. بچوں کا فیوچر اسٹیک پہ لگا ہوا ہے. اس پہ ہماری محنت ہوتی ہے, پورے سارا محنت کرتے ہیں, بچہ محنت کر کے تیاری کرتا ہے, ماں باپ پیسے خرچ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایگزام ہم دلوا رہے ہیں. اب اس کے اندر بھی پیپر لیک ہو جانا تو ہمارے پاس سوالی نشان رہ جاتا ہے کہ ہم کس پہ ٹرسٹ کریں گے. اور آج تک آئیڈینٹیفائی نہیں کر کے بتایا انہوں نے کہ کون لوگ اس میں انوالو تھے. اچھا, میں اپنے ناظرین کو یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم نے ترجمان کیمبرج عظما یوسف صاحبہ کو بارہا ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. جب AS میتھ کا پیپر لیک ہوا تھا تب شی گیو نو رسپانس. آج پھر ہمارے پروگرام کے باخبر سویرا کے ایگزیکٹو پروڈیوسر نے عظما صاحبہ کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی. شی ہنگ اپ دا کال اینڈ شی دین ٹیکسٹڈ کہ کیمبرج از گوئنگ تھرو تھورو انویسٹیگیشن, اور جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئے گی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. ہم آفٹر ایگزامینیشن ہم ڈیورنگ ایگزامینیشن کوئی بات نہیں کریں گے. تو سارا جو معاملہ ہوا ہے پیپر لیک تو ڈیورنگ ایگزامینیشن ہی ہوا ہے. بچے پریشان ہیں, پیرنٹس پریشان ہیں, انسرٹن سچویشن ہے, تو جواب بھی ڈیورنگ ایگزام دینا چاہیے یا پھر ایگزامس ختم ہونے کے بعد. یہ والی تھیوری بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں جواب دیا جائے گا. آلسو جب کوشچن پیپر آتا ہے اس کے اوپر بار کوڈ ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ کے سینٹر نمبر لکھا ہوتا ہے, اس کے اوپر اور بہت سی ڈیٹیلز ہوتی ہیں. کیوں آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا رہا کہ کس جگہ سے لیک ہو رہا ہے ایگزام؟ دیکھیے یہ تو ان کی انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ اسے بارہ کر سکتی ہے کہاں سے لیک ہوا ہے, کیونکہ پورا ان کا ایک چینل ہوگا, ڈسٹریبیوشن چینل ہوگا, پرنٹنگ چینل ہوگا, وہیں سے لیک ہو سکتا ہے. کیمبرج اٹ سیلف اپنی پریسٹیج خراب نہیں کرے گا, ایک اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے. دوسری بات دیکھیں اس پورے لیک ہونے میں بچہ بہت ڈسٹرب ہو گیا ہمارا. آپ کی فیملی ہماری فیملی سب پلان کرتے ہیں, سب ایونٹس پلان کرتے ہیں کہ آفٹر ایگزام ہم فری ہو رہے ہیں, اپنے ایونٹس اپنے رکھیں گے ہم. اب جنہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے, کسی نے باہر جانا اپنا فورن ٹرپ پلان کیا ہوا ہے, کسی نے شادی پلان ہوئی ہے, سب ڈسٹرب ہیں. اگر آپ آفٹر ایگزام بھی اب لیں گے ان کے ساتھ پلان تو ڈسٹرب ہو گئے. اور ڈیورنگ ایگزام سولوشن صرف یہی ہے کہ اپنے سسٹم کو اسٹرکٹ کریں گے, مانیٹرنگ اپنی اسٹرانگ کریں کہ پیپر کہاں سے لیک ہوا اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں, جو لوپ ہولز ہیں اس پہ کام کریں, لوپ ہولز پہ کام کریں. تھینک یو ویری مچ وقاص صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور یہ ابھی سوچ رہا تھا کہ جب ہم نے ایگزامز دیے تھے کیمبرج کے تو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا, وہم و گمان بھی نہیں تھا تبھی کیمبرج کا پیپر بھی لیک ہو سکتا ہے.
لیکن پچھلے 3 سالوں کے اندر یہ تواتر سے لیک ہو رہا ہے اور کیمبرج اس کے اوپر ابھی تک 3 سالوں میں یہ پروگرس ہے کہ اس ہفتے پھر دوبارہ سے اس ہفتے میں 2 دفعہ پیپر لیک ہو گیا, وہ بھی مشکل والے پیپر, اے ایس میتھس اور اے ایس بزنس. آئی تھنک لیک آف انٹرسٹ, میں تو اسے یہی کہوں گی کیونکہ ظاہر ہے اب آئی ڈونٹ نو اس کا یہ سولوشن کیا نکالیں گے. پچھلے کوئی انویسٹیگیشن کے ریزلٹ ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں. کالی بھیڑیں, جی کالی بھیڑیں کہہ کے بہت سارے ایشوز دبا لیے جاتے ہیں, بٹ بچوں کا, والدین کا ٹرسٹ جو ہے وہ اس پر اعتماد جو ہے وہ ختم ہو جا رہا ہے. ساکھ کیمبرج سسٹم کی خود اپنی خراب ہو رہی ہے. اینڈ کیمبرج بیٹر اسٹاپ ٹیکنگ پاکستانی کڈس فار گرانٹیڈ. پاکستانی اسٹوڈنٹس کا فیوچر اتنا فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے. ان بچوں کے کریئرز کی بات ہے, ہمارے بچوں کے مستقبل کی بات ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ اب یہ پیپر لیک ہوئے جائیں, کیونکہ آپ کو پتا تھریش ہولڈ کے اوپر گریڈنگ سسٹم ہوتا ہے کیمبرج کا. تو جن بچوں کے پاس ایگزام آ گیا ہوگا, جنہوں نے خرید لیا ہوگا, ان کا وہ اب گریڈ کا تعین کریں گے, اور جن کے پاس بیچاروں کے پاس نہیں آیا, وہ محنت سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں, وہ بیچارے پسے جائیں گے. We'll keep following it and we'll let you know the updates.